نا اس پار کی جو دنیا ہے، جنت میں داخل ہونے سے پہلے، جنت میں سفر کرانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اس پار کی جو دنیا ہے یہ خواب ہے۔ کیا ہے؟ خواب۔ اس پار کی دنیا حقیقت ہے، لیکن خواب دیکھنے والے کے سامنے حقیقت ہمیشہ پوشیدہ رہتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں اپنے گھر میں سو رہا ہوں، میرا پلنگ ہے، اس پہ گدا ہے اور میں اس پہ سو رہا ہوں، آنکھ بند کر کے سو رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو جنگل میں دیکھ رہا ہوں۔ حالانکہ میں وہ کمرے میں، میرے بچے میرے ارد گرد ہیں، میرے گھر والے میرے ارد گرد ہیں، میں سیف ہوں، محفوظ ہوں میں، لیکن خواب میں نے جنگل میں اپنے آپ کو دیکھا، شیر ہے، چیتے ہیں، ہرن ہے، کتے ہیں، بلی ہیں، سب مجھے وہ ڈرا رہے ہیں، لیکن میں سیف ہوں۔ بولو ایسی حالت میں جو حقیقت ہے وہ خواب دیکھتے وقت میری نظروں سے پوشیدہ ہے، صحیح ہے؟ خواب دیکھتے وقت انسان کو حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا، یعنی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جو ٹاٹ کے بستر پہ سو رہا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے کہ میں دلی کے تخت پہ بیٹھا ہوں، تو بولو کہ وہ ٹاٹ کا بستر بدل جائے گا خواب کی وجہ سے، یا نرم گدا بدل جائے گا جنگل دیکھنے کی وجہ سے؟ مولا مشکل کشا سرکار علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ سب خواب میں یہ سب خواب دیکھ رہے ہیں، جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان کا خواب اس وقت ختم ہوگا جب موت سے ان کی آنکھیں بند ہوگی۔ ابھی ہم سب خواب میں، مجھ سے صوفی کلیم مل رہے ہیں، مجھ سے حافظ مقصود مل رہے ہیں، مجھ سے ہمارے یہ مل رہے ہیں، مولانا غفران مل رہے ہیں، یہ سب خواب ہے۔ آپ کو 3 بچے پیدا ہو گئے ہیں، یہ خواب ہے۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے، خواب ہے۔ آپ نے جو وہ بی ایڈ ڈی ایڈ کی ڈگری لے لیے، خواب ہے۔ اب آپ کہیں گے آپ نے تو سب کو خواب بنا دیا، میں نے نہیں بنایا۔ حضرت مولا مشکل کشا کہتے ہیں، حضور کی حدیث ہے، یہ خواب ہے، خواب۔ اب خواب کیا ہوتا ہے اس کو سنو، پھر ہم جنت کا سفر کرتے ہیں کہ جنت میں ہم کیسے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بس موت سے مت ڈرو، موت 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں آئے گی، 1 سیکنڈ بعد بھی نہیں آئے گی، جو ٹائم ہے اسی ٹائم پر آئے گی، جس کی جتنی عمر ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، ہماری جتنی زندگی ہمارے لیے دنیا میں بہتر ہوتی ہے، بس اللہ اتنے دن ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ اور ویسے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھا کہ لوگ یہ کہیں کہ اور رہتا تو اچھا ہوتا، اور رہتا تو اچھا ہوتا، اس سے کہ لوگ کہیں کہ اللہ اس کو اٹھا لے، لوگ ہم سے بدظن ہو جائیں، لوگ ہم سے کر آ جائیں، اس سے بہتر ہے کہ لوگ ہماری تمنا کریں زندگی کی اور اللہ ہمیں اٹھا لے، یہ موت بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام خود دعا کرتے تھے، اے اللہ میں بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کو ابھی تمنا باقی ہو کہ اس کو اور جینا چاہیے اور وہ مر جائے، یہ اصل چیز ہے۔ اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہمارا دنیا میں رہنا ہمارے لیے بہتر ہے ہم دنیا میں رہیں، اور جب ہماری موت بہتر ہے ہم دنیا سے جائیں۔ موت کی دعا نہیں کریں، موت کی تمنا نہیں کریں، لیکن موت سے محبت ضرور کریں۔ اور اگر موت کی تمنا اس معنی میں کریں کہ دنیا سے بہتر ہے تو بات الگ ہے، لیکن مصیبت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے جب وہ موت نہیں مانگے، خودکشی نہیں کریں، خودکشی حرام ہے، اور جو خودکشی کرے گا حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کی ہے۔ اس لیے خودکشی سے بچیں، یہ دنیا ہے خواب۔ مولا مشکل کشا کہتے ہیں تم سب خواب دیکھ رہے ہو۔ اب خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ موت جب آئے گی اور آنکھیں بند ہوگی تو خواب سے آپ بیدار ہوں گے، ہم سب بیدار ہوں گے۔ دیکھو ہم نے دکان بنا لی، 4 دکان بنا لی، بائک خرید لی، کار خرید لی، بچے پیدا ہو گئے، مکان بن گئے، بنگلہ بن گیا، گھوڑا گاڑی، یہ وہ سب، ڈگریاں مل گئی، سب ہو گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ بھوکا ہے، اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اس کے ڈبے بجنے لگے،
اس کی बीवी से उसका झगड़ा हुआ, टेंशन में वो टाट के बिस्तर पे लेटा, लेटने के बाद अचानक उसकी आंख लगी तो उसने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि मैं लंदन का बादशाह बन गया, मैंने 1000 एरोप्लेन खरीद लिया, मैंने जो है वो इतने हीरे खरीदा, जवाहरात खरीदा, इतने इतर के शॉप खरीदा, इतने मॉल खरीदा, ये खरीदा, खूब ख्वाब में बेचारा खुश है, ये खरीदा। फिर एक की बजाय 4-4 बीवियों से निकाह किया, फिर हर एक बीवी को 5-5 बेटे पैदा हुए, मेरा घर बिल्कुल गजगजा रहा है बच्चों से, ये है वो है, और मैं सब खूब मजे ले लेकर मेज कुर्सी पे बैठ के खाना खा रहा हूँ। ऐसे में मस्त ये सो रहा था और उसकी बीवी जो थोड़ी देर पहले जिससे झगड़ा हुआ था वो आगे उठाई, चलो उठो बॉस सो चुके। जैसे आंख खुलेगी, आप बताओ कि लंदन होगा, हंसने की बात नहीं, गौर करना समय, लंदन होगा, बोलो होगा, 4 बीबियां होगी, बच्चे होंगे, इतर की शॉप होगी, मॉल होंगे, कारें होंगी, कुछ नहीं होगा। क्यों? ये सब ख्वाब में था। बस ऐसे ही है, आपने दुनिया में सब सजाया, मौत का फरिश्ता आएगा, चल चल उठ, मौत का फरिश्ता आएगा, चल चल उठ, और रूह निकालेगा। अब न बच्चे अपने हैं, न बीवी अपनी है, न दुकान अपनी है, न मकान अपना है, कुछ अपना नहीं है। और साथ में कौन जाएगा? न बीवी, न बच्चे, न माल, न दुकान, न कारोबार, कुछ नहीं। जो नेकियां की थी, जो अमाल किए थे अच्छे या बुरे, बस वही कफन में साथ जाएंगे। सोचो, ख्वाबों की दुनिया को आरास्ता करने के लिए कितनी मेहनत करते हो, हकीकत की दुनिया को आबाद करने के लिए कितनी गफलत करते हो। आओ, ख्वाबों की दुनिया को आबाद करने की बजाय हकीकत की दुनिया को सजाने की कोशिश करें, और जो हकीकत है उसी को आखिरत कहते हैं। हुजूर शफाअत करेंगे, यहाँ तक बात पहुंची थी। अब जब शफाअत हो गई तो इज़्न मिलेगा, महबूब इनको जन्नत में ले जाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम, जन्नत की चाबी हुजूर को दी जाएगी। हुजूर जन्नत की चाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक को देंगे, और एक रिवायत में आता है कि हजरत बिलाल को देंगे, और जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे उम्मती इतनी कसरत से जन्नत में जा रहे होंगे कि उनके कसरत की वजह से जन्नत का दरवाजा चर चर करने लगेगा। जो लोग ये समझते हैं कि वो भी जन्नत में नहीं जाएगा, वो भी जन्नत में जाएगा, जन्नत में सिर्फ हम ही 4-6 लोग जाएंगे, तो वो ये ना समझे कि जन्नत 10 बाय 10 की है। जन्नत बहुत बड़ी है, वो चर चर करेंगे दरवाजे, इतनी कसरत से हुजूर की उम्मत जन्नत में जाएगी। और जन्नत के मालिक की उम्मत जन्नत में न जाएगी तो फिर कौन जन्नत में जाएगा? बल्कि और उम्मतें भी जन्नत में जाएगी तो वो भी हुजूर के सदके में जाएगी। और फिर कमाल तो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक बार जन्नत में नहीं जाएंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम एक बार जन्नत में नहीं जाएंगे, हुजूर कई मर्तबा जन्नत में जाएंगे। हुजूर कई मर्तबा जन्नत में जाएंगे। क्यों? क्योंकि हुजूर आते जाते रहेंगे, और लोग एक बार गए तो दोबारा बाहर नहीं निकल सकते, और निकलेंगे भी नहीं। उतना ज़र्फ भी तो चाहिए। जन्नत छोड़ के कुर्बान, जन्नत छोड़ के निकलने का भाई कौन निकलेगा जन्नत छोड़। लेकिन ये हुजूर हैं, जन्नत छोड़कर अपनी उम्मत के लिए बाहर निकलेंगे, और उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। वजह यह है, उसको यूं समझ लें आप कि उस दिन हुजूर मेहमान होंगे, क्योंकि वो मालिक जन्नत है, वो मेहमान होंगे और हुजूर की उम्मत मेजबान होगी। हुजूर मेजबान होंगे और हुजूर की उम्मत मेहमान होगी। तो होता क्या है कि किसी के यहाँ शादी है या किसी के यहाँ कोई फंक्शन है, उसने बहुत सजाया, कालीन बिछाई, शम्मे जलाई, लाइटिंग लगाई, कुमकुमे सजाए, हैलोजन लगाए, खुशबू लगाई, गद्दे लगाए और सोफे लगाए। अब जो आता है और शरबत रख दिए, मिठाइयाँ रख दी, और तरह तरह की खजूरें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख दिए, सब रख दिया। जो आता है बैठ जाता है सोफे पर, और अब अगर उसको कहो ना भाई जरा देख ना वो फुला आ रहा है, अरे तू देख लेना जरा, इसलिए कि अब उठना नहीं चाहता, क्योंकि बैठा इसी जगह है ना, उठना नहीं चाहता है ना ऐसा। लेकिन एक जात ऐसी होती है वहां कि जो बैठना नहीं चाहती, और लोग उठना नहीं चाहते, और एक जात बैठना नहीं चाहती। वो जात कौन होती है? जिसके घर मेहमान आने वाले होते हैं, वो बैठना नहीं चाहती, इसलिए कि वो बार बार निकलती है, अभी वो फला साहब तो नहीं आ गए,
وہ فلاں تو نہیں آ گئے، وہ فلاں تو نہیں آ، تو وہ لوگوں کے استقبال کے لیے جو ہے وہ قربان جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم مالک جنت ہے، حضور اپنے گنہگاروں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنت میں لا رہے ہوں گے، حضور ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنت میں لا رہے ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کوئی ایسی ذات بھی تو بتائے نا کہ گنہگاروں کا جسے اتنا خیال ہو اور حضور اس کو جنت میں لا رہے ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس کا ہاتھ پکڑ کر حضور جنت میں لے کر کے جائیں، اس کو جنت میں جانے سے روک کون سکتا ہے؟ لیکن کل ملا کر کے بات پھر وہی آتی ہے کہ ان سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ افسوس، ہم نے ایک دن میں ہیروں کے نام تو کئی مرتبہ لیے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے نبی پر کئی مرتبہ درود نہیں پڑھا ہوتا ہے۔ ہم نے گالیاں کئی مرتبہ دی ہوتی ہے، لیکن اتنی مرتبہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی کو سنواریے، زندگی کو بدلیے۔ عارف بھائی دنیا سے گئے، ہمیں غم ہے، افسوس ہے، لیکن عارف گئے تو ہم بھی رہنے نہیں آئے، ہمیں بھی جانا ہے۔ نمازوں کی پابندی کریے، آخرت کی تیاری کریں، نیک عمل کریں۔ رستے میں پتھر اگر تکلیف دہ پڑا ہوا ہے تو اس کو ہٹا کے نیکی کر سکتے ہو تو ہٹا کے نیکی کرو۔ اگر راستے میں کانٹے ہیں، کانٹے ہٹا سکتے ہو تو ہٹا لو، یہ سب تمہاری قبر میں کام آئیں گے، حشر میں کام آئیں گے۔ کانٹے بچھاؤ مت، کانٹے ہٹاؤ۔ پتھر بیچ میں رکھو مت، پتھر ہٹاؤ۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت دو، اپنی ذات سے لوگوں کو راحت پہنچاؤ، اس لیے کہ ہم دنیا میں راحت پہنچانے کے لیے آئے، ہم دنیا میں تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آئے۔ یاد رکھنا، ایک دن آپ کا بھی جنازہ اٹھے گا، ایک دن انشاءاللہ میرا بھی جنازہ اٹھے گا۔ ہمارا جنازہ اٹھتے وقت لوگوں کو یہ کہنا چاہیے بہت اچھا انسان تھا، دنیا سے چلا گیا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے بہت لوگوں کو ستاتا تھا، اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، نیک مرتے ہیں تو زمین بھی کئی دن تک کے روتی ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ عرش پر دھومیں مچیں، وہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم رچے، وہ طیب و طاہر گیا۔ اور واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا۔ تو میری گزارش ہے، نیک عمل کرو، لوگوں کو راحت پہنچاؤ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیحات، یہ سب اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے، لیکن لوگوں کو پیار تقسیم کرو، کیونکہ پیار دینے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ آج کوئی دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس لیے لوگوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو، پیار کا برتاؤ کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنے کردار اچھے کرو، اپنی زندگی اچھی کرو، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ سب کو ایمان پر رکھے اور اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ محمد عارف بھائی کی مغفرت فرمائے اور اللہ میری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔